آج ایک ویڈیو نظر سے گزری کہ جس میں ایک عالم دین نے ایک بظاہر نعت خواں اور ناچا ٹاپا گروپ کے ایک اہم رکن کو محفل میں سٹیج پر ہی دف بجانے سے منع کر دیا۔ جب اس عالم دین نے دف بجانے سے منع کیا تو یہ جو بظاہر نعت خواں تھا یہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں اور جذبات میں آ کر کہتا ہے جی میں اس پر حدیث دکھا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! بندہ اس سے پوچھے کہ وہ حدیث جو تو دکھائے گا وہ حدیث صرف تجھے ہی نظر آئی ہے اور تجھے ہی وہ حدیث سمجھ آئی ہے؟ بڑے بڑے جو جلیل القدر علماء گزرے ہیں ان کو وہ حدیث نظر نہیں آئی، یا نظر آئی تھی تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی جو تجھے سمجھ آ گئی ہے؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عالم کو وہ حدیث نظر نہیں آئی، یا نظر آئی تھی تو سمجھ نہیں آئی۔ اسی طرح شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو وہ حدیث نظر نہیں آئی، یا حدیث نظر آئی تھی تو ان کو وہ سمجھ نہیں آئی جو تجھے سمجھ آ گئی ہے۔ ان حضرات نے تو باقاعدہ دف کے حوالے سے شرائط کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شامی یعنی رد المحتار کے اندر شرائط کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت نے یہ فتاوی رضویہ میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 24 ہے، اس میں بھی شرائط کا ذکر کیا ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 141 ہے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 میں۔ آپ ان شرائط کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دف کے ساتھ اگر جھانج نہ ہو تو دف بجانے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ ہوگی، اور فرماتے ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ ہیئت تطرب پر نہ بجایا جائے، یعنی قواعد موسیقی کی رعایت نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد آپ آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک یہی شرط اس مروجہ کے منع کو بس ہے کہ یہ ضرور تال سم پر بجاتے ہیں، یعنی پوری طرح جس طرح طبلے کو بجایا جاتا ہے یہ ایسے بجا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ پہلی والی شرط ہی، مروجہ جو دف بجائی جاتی ہے اس کی ممانعت پر یہ پہلی شرط ہی کافی ہے کہ مروجہ جو دف بجائی جا رہی ہوتی ہے وہ باقاعدہ قواعد موسیقی کی رعایت پر بجائی جا رہی ہوتی ہے، اور قواعد موسیقی کے مطابق اگر دف کو بجایا جائے تو یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے۔ اسی طرح آپ دوسری شرط کو بیان فرماتے ہیں بجانے والے مرد نہ ہوں کہ ان کو مطلقاً مکروہ ہے، اور یہ جو بجا رہے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں، تو اس شرط کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو اس شرط کے مطابق بھی ان کا یہ دف بجانا منع ہے اور مکروہ ہے۔ اسی طرح تیسری شرط آپ بیان فرماتے ہیں کہ عزت دار بیبیاں نہ ہوں، تو ان 3 شرطوں کے مطابق اگر دف ہو تو فرماتے ہیں وہ دف جائز ہے، اور اس میں جھانج نہ ہو، اور یہ تو باقاعدہ طور پر جھانج اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے چھلے پہنے ہوتے ہیں، اور چھلے پہن کر طرح بجا رہے ہوتے ہیں جیسے طبلے کو بجایا جا رہا ہوتا ہے، باقاعدہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ڈھولک بج رہی ہے۔ تو بھائی یہ تو دف بجانا ہی ناجائز اور گناہ ہے، جو جس کو تم دف کہہ رہے ہو یہ دف نہیں ہے، یہ تو ڈھول ہے، یہ تو طبلہ ہے، اس کا بجانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس عالم دین نے جو منع کیا ہے وہ بالکل درست منع فرمایا ہے، اور ہم ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔